الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، شعبان نصف کو پہنچ رہا ہے اور نصف شعبان کی رات اور دن یہ گویا رمضان المبارک کی تمہید ہے اور اس کی تیاری ہے. شب برات 15ویں شعبان کی شب، اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں. کچھ روایتیں وہ ہیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی، موت، رزق، اور کس سے کیا لیا جائے گا، کسے کیا دیا جائے گا. تو ذہن میں رہے ایسی روایات چونکہ قرآن مجید کی صریح نص کے خلاف ہیں، اس لیے یہ روایات ناقابل اعتماد ہیں. یہ سب معاملات شب قدر کے ہیں. البتہ اس شب میں بہت سی روایات ہیں جن میں خاص رحمت، خاص برکت اور مغفرت عامہ کا بیان فرمایا گیا. ان روایات میں بھی محققین، محدثین لکھتے ہیں کہ اکثر روایتوں کی سند ضعیف ہے، لیکن کچھ اسناد ایسی بھی ہیں جو صحیح ہے. مثلا ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے بارے میں اہل تحقیق نے لکھا کہ یہ سند صحیح ہے. اور یہ اصول ہے کہ اگر ایک مضمون کی ایک روایت کی سند صحیح ہو اور دوسری اسناد اگرچہ ضعیف ہوں تو اس ایک صحیح سند کی وجہ سے باقی روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے. دوسری چیز کہ اس رات کے سب اعمال وہ استحباب کے درجے میں ہیں، نفل عبادت ہیں. تو نفل عبادت میں اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہے تو عبادت کی جا سکتی ہے، عمل اللہ کے یہاں قبول ہے. تو اس وقت یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ کیسی رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں. دیکھیے، ہمیں تو اپنی بخشش کے لیے بہانا چاہیے. کچھ ایسے مزاج ہیں جو سند میں الجھ جاتے ہیں اور بڑی خیر سے محروم رہتے ہیں. کچھ پانے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر
کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں انویسٹ کرنے میں بڑا پروفٹ ہے تو اس پر جان لڑا دیتے ہیں، وقت کپاتے ہیں، چاہے وہ پروفٹ نہ ہی ہو۔ یہ اعمال جو اس رات میں کیے جائیں گے، ان دنوں میں کیے جائیں گے، اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن بذات خود عمل وہ تو صحیح ہے۔ تو اس آخرت کے اس پرافٹ کے حصول کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کی پونجی خرچ کر دیں، یہاں دنیا میں تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی اس پونجی میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے پوری ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں شب میں جھانکتا ہے، ینظر نظر الرحمت والمغفرہ، اپنی شان رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، شان مغفرت کے ساتھ دیکھتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اور سب مخلوق کو معاف فرماتا ہے، سب مخلوق کو معاف فرماتا ہے۔ ہاں 2 بندے مستثنیٰ ہیں، الا لمشرک او مشاحن، مشرک کو معافی نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا واضح اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کا جرم معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جسے چاہے اللہ معاف فرما دے۔ تو شرک ناقابل معافی جرم جب تک کہ توبہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو مشاحن ہے، کینہ پرور ہے، کینہ پرور۔ یہ کینہ کیسا کہ صرف کسی سے کسی خوبی کی وجہ سے جالس ہو رہا ہے، عالم ہے تو دوسرے عالم سے جالس ہے کہ وہ مجھ سے بہتر کیوں ہے، کاروباری ہے تو دوسرے کاروباری سے جالس ہے، کینہ رکھتا ہے اس کا کاروبار بہت اچھا کیوں چل رہا ہے۔ یہ جو کینے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے انسان اپنے دلوں میں پالتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سوموار اور جمعرات جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس سے غور فرمائیے کہ ہماری امت میں شروع ہی سے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا ایک معمول رہا، نفل روزے کا۔ اب بھی آپ جن حضرات کو مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ ان 2 دنوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور شام کو مسجد میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں جنت کے دروازے اللہ کھولتا ہے، یعنی مغفرت فرماتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، سب کی مغفرت ہوتی ہے، ہاں شرک نہ کرتا ہو۔ إِلَّا رَجُلًا، ایک تو مشرک وہ گیا، دوسرا وہ آدمی کہ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ تو جن کے دلوں میں کینہ ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے انذروا ھذین، ان دونوں کا معاملہ ابھی ڈیلے ہے، ان کا معاملہ پیچھے رکھو، حتی یصطلحا،
یہاں تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ جب تک کہ اپنا دل صاف نہیں کرتے اس وقت تک ان کا معاملہ مؤخر رکھو، مغفرت کا معاملہ مؤخر رکھو۔ یہ صحیح ہے مسلم کی روایت۔ تو پہلی روایت میں اور اس روایت میں کینہ پرور، بغض دلوں میں پالنے والے، اس کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ جب مغفرت عام ہو رہی ہے لیکن اس کینے اور بغض کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس پر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بغض میں، اس کینے میں سب سے پہلے وہ کینہ داخل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اگر دل میں کینہ رکھا جائے تو وہ ناقابل معافی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، ان کا امت پر حق ہم سب سے زیادہ ہے۔ تو آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، ان سے بڑھ کر جرم عظیم وہ کینہ ہے جو اہل بیت اور صحابہ سے رکھا جائے۔ تو اس میں بھی اپنا دل انسان کو صاف کرنا چاہیے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں درجات بیان فرمائے وہاں یہ دعا ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ بعد میں آنے والے مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور انہیں معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ایمان میں سبقت کر چکے۔ ولا تجعل غلا فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں کینہ اور ان کے بارے میں بغض پیدا نہ فرما۔ تو یہ کینہ رکھنا دل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ایک اور شخص کا ذکر ہے، یعنی مشرک اور کینہ پرور، یہ تو آ چکے۔ اس میں ذکر ہے وقاتل نفس، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں قتل ناحق کتنا عرضہ ہو گیا۔ معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ایک قتل کا واقعہ ہوا اور اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ایک معمولی بات سے یہ قصہ شروع ہوا اور 3 نسلیں اس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وہ کینہ ہے، ختم نہیں ہو رہا، آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رحمت برس رہی ہو تب بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دلوں میں کینہ پالتے ہیں۔ ایک اور روایت، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے منقول ہے۔ یہ اپنا ایک واقعہ نقل فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں، تو فخرجت اطلبہ، میں نکلی آپ کی تلاش میں کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ فاذا هو بالبقیع، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع غرقد میں تشریف وہاں پر ہے، بقیع غرقد میں۔ اب ہم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو بقیع وہ بالکل سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 60-70 سال پہلے بھی یہ منظر نہیں تھا، بلکہ وہاں تک جانے کے لیے گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تک کیسے پہنچی، قبرستان میں کیسے پہنچی، یہ خیال آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے جواب ملتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک صاف پیدا کیا، آپ کے جسم اقدس سے قدرتی فطری طور پر خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشبو لگائی جائے تو خوشبو آئے، وہ بھی آپ استعمال فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کا جسم اقدس وہ مطہر اور معطر معمبر تھا، جہاں سے آپ جاتے تھے وہ راہیں بتاتی تھی کہ ادھر سے حضور گزرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رات کا وقت ہے، حضور کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اس خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ رافع رأسہ الی السماء، آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ نے میری آہٹ محسوس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، میری جانب متوجہ ہوئے، فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ یعنی میرا تو ہر عمل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، اللہ تو کبھی ناانصافی نہیں کرتا، تو زمین پر اللہ مجھے اپنے ایک ہاتھ میں رکھتا ہے تو کبھی میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا ہی خیال آ گیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو یہاں آیا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر اہل دنیا کے قریب تر آ جاتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کا جن کے پاس بکریوں کے ریوڑ بہت تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ کی رحمت قریب آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہوں کی اور گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس میں بے شمار مغفرت ہوتی ہے، بے شمار گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، جاگو، اور دن میں روزہ رکھو، رات کا قیام اور دن کا صیام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے اور ندائے رحمت بلند ہوتی رہتی ہے، الا مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، آئے مانگے میں اسے رزق عطا کروں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی کسی تکلیف میں بیماری میں مبتلا، آئے مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں؟ اللہ کذا اللہ کذا، ایک ایک انسان کی حاجت کا نام لے لے کر اللہ پکارتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو پوری رات غروب شمس سے لے کر پوری رات اللہ کی طرف سے ندائے رحمت وہ بلند ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر فرمائی اور کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شان رحمت کے ساتھ تجلی فرمانا، اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص رحمت وہ انسانوں کے قریب آ جاتی ہے،
گویا اس رات رحمت کی بارش ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے اور پوری رات ہوتی ہے۔ ایک روایت مزید عرض کر دیتا ہوں، یہ غنیت الطالبین میں ہے۔ امام ربانی محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، ان کی اپنی سند ہے، مضمون باقی تمام احادیث میں موجود ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، شعبان کی 15ویں شب تھی، مجھے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع رأسک الی السماء، ذرا اوپر سر تو اٹھائیے، آسمان کی جانب ذرا التفات کیجئے۔ میں نے عرض کی کہ ما هذه اللیلہ، جب میں نے یہ منظر دیکھا آسمان کا تو عجیب پر رونق پر بہار منظر، میں نے پوچھا یہ کیسی رات ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے۔ سب کی مغفرت ہوتی ہے، مشرک کی نہیں ہوتی، سب کی مغفرت، مشرک کی نہیں۔ ہاں اب جو اہل اسلام ہیں ان میں بھی چند گناہ ہیں، گناہ گار ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ ساحر جادوگر ہے یا کاہن ہے، شراب خوار ہے اور زناکار ہے، سود خوار، ان کی مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ یتوبو، یہاں تک کہ توبہ کر لیں۔ تو صاحبو روایات ہمارے سامنے آ چکی، اب حاصل اس کا یہ ہے کہ شب برات میں مغفرت ہے، لیکن کون محروم رہتے ہیں؟ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی اس مغفرت عامہ سے، رحمت خاصہ سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاہن کینہ پرور، نمبر 3 کسی کا ناحق قاتل، 4 جادوگر، 5واں شخص کاہن ہے، یعنی جو غیب کا، مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے اور نجومی بن کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، یہ بھی مستثنیٰ ہے اس مغفرت سے۔ نمبر 6 شراب خوار، نمبر 7 سود خوار اور نمبر 8 زناکار۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جن کی وجہ سے اس شب میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوں پھر بھی جو محروم رہے، مغفرت کی برکھا برس رہی ہو پھر بھی جو سوکھا رہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ شب برات میں ان روایات کی روشنی میں ہمیں ایک پیغام ملتا ہے جو ہمارے کرنے کا کام ہے، کہ یہ محرومی، یہ بد نصیبی اس وقت تک ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتے۔ اتنے بڑے بڑے گناہگار بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں بھی بخش دوں گا۔ اس لیے اس رات کا پیغام، اس رات کی پکار توبہ ہے، اس رات کی پکار وہ توبہ ہے۔ یہ رات سب گناہ چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتی ہے۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس رات میں یہ آواز آتی ہے کہ آؤ آؤ، آج شب آنسو بہاؤ، رب کو مناؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ شب برات کا معنی یہی ہے کہ وہ شب جس میں انسان گناہوں سے پاک اور سزا سے بری ہو جائے۔ برات کا معنی بری ہونا، جس میں انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، سزا سے بری ہو جائے۔ تو اس شب کی اصل نعمت وہ توبہ کی توفیق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس شب توبہ ہو جائے وہ شب انسان کے لیے شب برات، اور جس روز ہو جائے وہ روز برات بن جاتا ہے۔ اس رات میں کبھی اللہ کی
رحمت ایک اور رنگ میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، اسے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف میں بھی ذکر فرمایا اور دوسرے بزرگوں نے بھی ذکر فرمایا۔ ایک پولیس ملازم تھے، شراب کے رسیا، رشوت کے عادی اور دوسرے کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی، میں ڈیوٹی سے گھر واپس آتا تو وہ میری گود میں بیٹھ جاتی، پیار کرتی۔ میں شراب پیتا تو وہ ہاتھ مار کر جام انڈیل دیتی، شراب کبھی میرے کپڑوں پر کبھی زمین پر گرتی۔ میری وہ بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی۔ میں اپنی عادتوں اور اپنے معمولات میں مصروف رہا۔ بچی کی ان معصومانہ تنبیہات کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ بچی ہاتھ مارتی تھی کہ چھوڑ دو، لیکن میں اسے نہیں سمجھا۔ یہاں تک کہ ایک رات میں حسب معمول شراب پی کر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور میں میدان حشر میں کھڑا ہوں۔ قیامت برپا ہو گئی ہے اور اس کا منظر میرے سامنے ہے اور میں میدان حشر میں کھڑا ہوں۔ اتنے میں ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی دوران میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو نہایت خوش وضع تھا، پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھا اور خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس اژدہے سے بچانے کی کوئی تدبیر کرو، مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا کہ اژدہا طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ میں مایوس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑی خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے اور میں اسے پار نہیں کر سکتا۔ اب تو بالکل مایوس ہو گیا کہ آگے خندق، پیچھے اژدہا۔ میں خندق میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک آواز سنائی دی، اے شخص رک جا، پیچھے ہٹ، یہ خندق تیرا مقام نہیں ہے۔ میرا حوصلہ بحال ہوا۔ اتنے میں اژدہا بھی قریب آ پہنچا۔ اچانک میری فوت شدہ بیٹی نمودار ہو گئی۔ جو بچی میری فوت ہوئی تھی اچانک وہ میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی کہ آپ تو میرے والد ہیں، آپ تو میرے ابا ہیں، یہاں کیسے؟ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اژدہے میری طرف اور بایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا۔ اژدہا بھاگ گیا، بائیں ہاتھ سے اژدہا بھاگ گیا۔ پھر وہ دنیا کی طرح میری گود میں بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی۔ نہایت معصومیت سے بولی کہ ابا جان، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ آن نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کے لیے نرم ہو جائیں؟ ابھی وہ آن نہیں آئی، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کی جائے۔ بچی کی زبان سے قرآن سن کر میں نے کہا، کیا تم یہاں قرآن مجید بھی پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، عالم برزخ میں ہم قرآن مجید کو تم دنیا والوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے سامنے غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ غفلت کے پردے ہٹتے ہیں۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ عالم برزخ میں ہم قرآن مجید کو تم دنیا والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ اژدہا اور وہ بوڑھا یہ کون تھے؟ تو جواب دیا کہ اژدہا تمہارے برے اعمال تھے، اژدہا
تمہارے برے اعمال تھے اور بوڑھا تمہارے نیک اعمال تھے، جو اتنے کمزور تھے کہ اس اژدہے سے تمہاری حفاظت نہ کر سکے، اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے تمہارا ایمان اور کوئی نیکی آڑے آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیٹی سے محبت اور شفقت وہی اس کے کام آ گئی ہو، کوئی نیکی کام آ گئی، ایمان تھا، نیکی تھی، وہ بس کام آ گئی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی جنت اور اپنی جہنم اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ آخرت میں جہنم کی آگ ہی ہمارے گناہ ہیں، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں، راحتیں، یہ سب ہماری نیکیاں ہیں۔ اپنی جنت اور اپنی جہنم خود انسان لے کے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں اور نیک بچوں بچیوں کو یہاں روک رکھا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص آتا ہے تو ہم بارگاہ الہی میں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ بچے اور بچی کی نماز جنازہ کی دعا پہ غور کیجیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو، اس بیٹے کو، اس بیٹی کو ہمارے لیے فرط بنا، پیش رو بنا، جو ہمارے لیے جا کر وہاں مقام اور ٹھکانہ تیار کرے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اے اللہ اس بچے اور بچی کو ہمارے لیے باعث اجر بنا، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے سفارشی بنا اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ بچی کی یہ باتیں سن کر حقیقت سمجھ آ گئی، آنکھ کھلی تو آنکھیں کھل گئی، کایا پلٹ گئی، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اولیاء کی صف میں جگہ پائی۔ یہ پولیس ملازم جانتے ہو کون تھے؟ حضرت شیخ مالک ابن دینار۔ مالک ابن دینار، یہ ہے توبہ، کہاں سے اٹھا کر توبہ کس مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ یہ حکایت صرف ان کے لیے نہیں، یہ شب برات تھی، ہمارے لیے بھی آ رہی ہے۔ شب برات کو کبھی اللہ اس رنگ میں بھی رحمت فرماتا ہے، ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔